بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے کراچی کے لوگوں کو ایک متبادل قیادت مہیا کی تھی، اور کراچی جو پہلے کبھی متحدہ قومی موومنٹ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں کی 14 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیں۔ لیکن پی ٹی آئی اتنی نشستیں باقی ملک سے نہیں حاصل کر سکی کہ خود آزادانہ طور پر حکومت بنا سکے۔ مجبوراً اسے کراچی کی جو باقی ماندہ قیادت تھی، جو ایم کیو ایم کی، اس کو اپنے ساتھ ملانا پڑا۔ یعنی کراچی کی اکثریت سرکاری جماعت میں شامل ہو گئی۔ لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا کراچی کو کہ وفاقی حکومت میں شامل ان دونوں جماعتوں نے کراچی کے لیے دھیلے کا کام نہیں کیا۔ عمران خان نے 2020 میں ستمبر 2020 میں 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، یعنی 11 کھرب روپے کے۔ تو 11 کھرب روپے میں سے 1 روپیہ بھی جو ہے کراچی پر اب تک نہیں لگا۔ گرین لائن کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں۔ گرین لائن کا کریڈٹ تو میاں نواز شریف کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا۔ کراچی ایئرپورٹ تعمیر کرنے کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وفاقی حکومت کی مدد سے لیاری ایکسپریس وے تعمیر ہوا، اور کراچی حیدرآباد موٹر وے تعمیر ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ تو معاملات اس طرح کے ہیں کہ جو ماضی میں کراچی کے اہل کراچی کے سامنے موجود ہیں۔ اب جب نازک وقت آن پڑا تو وہ دوڑے دوڑے کراچی آئے۔ اب اہل کراچی کو تو وہ یاد نہیں رہے، یعنی اہل کراچی ان کو یاد نہیں رہے، اور اسٹیڈیم سے اڑے اور بہادر آباد پہنچے، بلکہ اڑ کر اسٹیڈیم پہنچے، پھر وہاں سے بہادر آباد گئے۔ لیکن بہادر آباد والے کہتے ہیں ہم نے تو بات ہی نہیں کی، اور شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہمیں تو یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے۔ اور راستے میں جب وہ پیر پگاڑا سے ملنے گئے تو پیر پگاڑا نے علالت کا عذر بتا کر ان سے ملاقات نہیں کی۔ بات تو یہ ہے کہ ان کو راہ چلتے پیر پگاڑا کیوں یاد آئے۔ پیر پگاڑا جو ہے وہ پورے اپنے دور میں، یہ 3 سالہ دور ہے جس کے اندر وہ انتہائی بلندی پر تھے، اور انہوں نے اپنے غیر منتخب ارکان کو مشیر رکھا، معاون خصوصی رکھا، ان کو وزراء کے اختیارات دیے۔ آج انہی میں سے ایک نے یہ الزام لگایا کہ امریکہ جو ہے اس نے سازش کی ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کرانے کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موصوف خود بھی امریکہ سے درآمد کیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب معید یوسف تو سی آئی اے کے باقاعدہ ملازم رہ چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوکھلائے ہوئے ہیں۔ ان کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ ایک عروج پر ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کس طریقے سے اب اس صورتحال سے نبٹتے ہیں۔